السلام علیکم اور خوش آمدید انسانی دنیا میں۔ آج ہم ایک ایسے خاموش دشمن پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر سوچنے کی عادت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کی صحت، ذہن، نیند، رشتوں اور زندگی کی خوشی سب کچھ آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اوور تھنکنگ، یعنی حد سے زیادہ سوچنے کی۔ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ سوچتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ رکنا بھول جاتے ہیں، اور جب دماغ کو آرام نہیں ملتا تو جسم بھی اس کی قیمت چکاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اوور تھنکنگ صحت پر کیا اثر ڈالتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ خود کو اوور تھنکنگ سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ آخری حل اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات کو سادہ، حقیقت پسندانہ اور عملی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں ہم دماغ کے مسئلے کو دماغ ہی کی زبان میں حل کرنا سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوور تھنکنگ آخر ہوتی کیا ہے۔ نفسیات کے مطابق اوور تھنکنگ وہ کیفیت ہے جس میں دماغ ایک ہی خیال کو بار بار چباتا رہتا ہے۔ وہ بات جو ہو چکی، وہ بات جو ہو سکتی ہے، اور وہ بات جو شاید کبھی نہ ہو، مگر دماغ اس پر ایسے کام کرتا ہے جیسے کوئی خطرہ سامنے کھڑا ہو۔ اور یہی مسلسل ذہنی دباؤ جس میں سٹریس ہارمونز کو بڑھا دیتا ہے، جس کا پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ اوور تھنکنگ کرنے والا انسان بستر پر لیٹا ہوتا ہے، مگر دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب نیند خراب ہو تو یادداشت کمزور، غصہ زیادہ، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ کا دوسرا بڑا اثر دل اور بلڈ پریشر پر پڑتا ہے۔ مسلسل فکر مندی دل کی دھڑکن کو تیز رکھتی ہے، جسم کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، حالانکہ حقیقت میں خطرہ صرف خیالات کا ہوتا ہے، مگر جسم اس فرق کو نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اوور تھنکنگ کرنے والے افراد میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو صرف سوچنے کی عادت کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تیسرا اثر نظام ہاضمہ پر پڑتا ہے۔ نفسیات اور میڈیکل سائنس دونوں مانتی ہیں کہ دماغ اور معدہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے تیزابیت، بدہضمی، پیٹ میں درد اور بھوک کا ختم ہو جانا عام بات ہے، کیونکہ جب دماغ مسلسل دباؤ میں ہو تو جسم خوراک کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا اثر ذہنی صحت پر پڑتا ہے۔ اوور تھنکنگ آہستہ آہستہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں بدل سکتی ہے۔ انسان ہر بات کا منفی پہلو سوچنے لگتا ہے، مستقبل سے ڈر، ماضی کا پچھتاوا اور حال سے بے اطمینانی۔ یہ تینوں مل کر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اوور تھنکنگ انسان کا سیلف کانفیڈنس بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ ہر فیصلے پر شک کرنے لگیں تو خود پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اوور تھنکنگ سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلا اور اہم اصول یہ ہے کہ سوچ اور مسئلہ میں فرق کرنا سیکھیں۔ ہر خیال مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اوور تھنکنگ انسان کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اگر میں نے سوچا نہیں تو کچھ غلط ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں سوچ سے نہیں بلکہ عمل سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دماغ بار بار ایک ہی خیال پر اٹک جائے تو خود سے پوچھیں، کیا یہ بات میرے کنٹرول میں ہے؟ اگر نہیں تو اسے چھوڑ دینا ہی ذہانت ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ دماغ کو مصروف رکھیں۔ اوور تھنکنگ اکثر خالی دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی سرگرمی، واک، ورزش یا کوئی سادہ سا کام دماغ کو حال میں لے آتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جسم کی حرکت دماغ کی الجھن کو کم کر دیتی ہے، اسی لیے اکثر لوگ واک کے بعد خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تیسرا اہم حل یہ ہے کہ خیالات کو لکھنا سیکھیں۔ جب خیالات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں تو وہ طاقتور لگتے ہیں، مگر کاغذ پر آتے ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ اپنے خیالات لکھنا اوور تھنکنگ کو آدھا کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ کو لگتا ہے کہ اس کی بات سن لی گئی ہے۔ چوتھا حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور منفی معلومات کی مقدار کم کریں۔ اوور تھنکنگ کرنے والا دماغ پہلے ہی حساس ہوتا ہے، اوپر سے مسلسل منفی خبریں اور دوسروں کی پرفیکٹ لائف دیکھ کر وہ خود کو مزید کمزور محسوس کرتا ہے۔ اپنی ذہنی خوراک کو صاف رکھیں، کیونکہ جو آپ دیکھتے اور سنتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں۔ پانچواں اور سب سے طاقتور حل یہ ہے کہ حال میں جینا سیکھیں۔ اوور تھنکنگ یا تو ماضی میں لے جاتی ہے یا مستقبل میں، مگر سکون صرف حال میں ہوتا ہے۔ سانس پر توجہ دینا، موجود لمحے کو محسوس کرنا اور شکر گزاری کی عادت اپنانا اوور تھنکنگ کا قدرتی علاج ہے۔ یاد رکھیے، اوور تھنکنگ ذہانت کی علامت نہیں بلکہ ذہن کی تھکن کی نشانی ہے۔ سوچنا ضروری ہے، مگر خود کو کھا جانے والی سوچ سے خود کو بچانا
اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا دوست بنے تو آج ہی ان عادتوں پر کام شروع کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانی ذہن، صحت اور رویوں سے جڑے ایسے ہی سچے اور عملی موضوعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو ہر وقت کہتا ہے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اوور تھنکنگ نے آپ کی زندگی کے کس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کیونکہ کبھی کبھی ایک بات، ایک سمجھ اور ایک انسانی دنیا انسان کو اپنے ہی دماغ سے بچا لیتی ہے۔